کیا ہماری یونیورسٹیوں میں سوشل سائنسز کے ڈپارٹمنٹس ہیں اچھے برے، کیا ان موضوعات پہ ریسرچ سے آپ مطمئن ہیں؟ میرے خیال میں مطمئن تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یونیورسٹیاں ہماری جو ہیں، ایک تو ویسے ماضی کا پورا ریکارڈ دیکھیے تو سوشل سائنسز میں ایک تنزل کی کیفیت رہی ہے۔ اب کچھ کوششیں ہو رہی ہیں، بعض یونیورسٹیوں نے اچھے اقدامات اٹھائے ہیں اور کچھ بہتری کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ بحیثیت مجموعی یونیورسٹیوں میں ریسرچ کا کلچر بہت کمزور ہو گیا ہے پاکستان میں۔ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے، اور پھر یہ جو امور ہیں ان تمام امور کو فوکس کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ اسے نصاب کا حصہ بنائیں اور اس کو کتابوں میں درج کریں، بلکہ جو پیڈاگوجی ہے، جو تدریس کے طریقے ہیں، اس کے اندر انوویشن لانے کی ضرورت ہے۔ آج کے زمانے میں وہ لیکچر کا سسٹم جو ہے بہت زیادہ ایفیکٹو نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ آپ کے یہاں کانسٹیٹیوشنل چینجز ہوئی ہیں، اس کے نتیجے میں ریاست میں جو تبدیلی اور معاشرے میں جو تبدیلی آئے گی یا آنی ہے، اس کو اس طرح سے تدریس کا حصہ بنایا جائے کہ وہ ایک کریٹیو انداز میں طالب علموں تک پہنچے، طالب علم جو ہے ایک پارٹیسپیٹری سسٹم کا حصہ بنے اور ان چیزوں کو ریئلائز کریں۔ امجد بھٹی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر رجحان ہماری یونیورسٹیز میں ریسرچ کا ہسٹوریکل فریم میں، جو کہ ضروری ہونا چاہیے۔ جو نئی اکرنگز ہیں سوسائٹی میں، جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس کے اوپر ہمیں بہت کم تجزیہ ملتا ہے۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ان موضوعات کا تعلیمی اداروں میں داخلہ بند ہے، یا لوگوں کی اس میں دلچسپی نہیں ہے، یا اس کی کوئی اکانومی نہیں ہے؟ اس کے دیکھیں کراس لنکیجز مسنگ ہیں۔ تعلیمی ادارے جو ہوتے ہیں وہ سوسائٹی کے اندر ہوتے ہیں، اور ان کے سیکٹرز کے ساتھ، کلچر کے ساتھ، سوسائٹی کے مختلف اورینٹیشنز کے ساتھ لنکیجز ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ رہا کہ ہماری جو فنکشنل تعلیم ہے، ہماری جو فنکشنل لائف ہے، وہ تھیریٹیکل تعلیم سے ڈسکنیکٹ پہ رہی۔ تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز کے اندر یہ ایشو یہ ہے کہ یونیورسٹیز نے پرو ایکٹیولی انڈسٹری کے ساتھ لنکیجز نہیں بنائے، پالیٹکس کے ساتھ لنکیجز نہیں بنائے، پارلیمنٹ کے ساتھ لنکیجز نہیں بنائے، سول سوسائٹی کے ساتھ لنکیجز نہیں بنائے، کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ لنکیجز نہیں بنائے، اور ملک کے اندر بھی لنکیجز نہیں بنائے۔ ایک لنک تو ہمیں نظر آتا ہے ضیاء آمریت میں۔ ہم نے دیکھا کہ جمہوریت کی بات کرنے پہ یونیورسٹی پروفیسرز کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ کہیں یہ خوف ابھی بھی موجود ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں وہ جو اقدامات تھے وہ تو چلیے تھے، غلط اقدامات تھے، لیکن ایک اس وقت سے ایک سلسلہ ہمارے ہاں یہ چل رہا ہے کہ طالب علموں سے یہ حلف نامہ لیا جاتا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، جبکہ ان کا ووٹ کا حق ہے 18 سال کی عمر میں۔ طالب علم جو ہے 18 سال کا اگر ہے تو وہ ووٹ تو دے سکتا ہے، لیکن سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈے ون طالب علم کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ سیاست کوئی بری چیز ہے۔ اب سیاست کا اگر ایک نیگیٹو پرسیپشن ڈے ون سے آپ دے رہے ہوں، اور والدین بھی کہیں کہ نہیں سیاست کے قریب نہیں جانا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ صورتحال وہی ہوگی جو آج پاکستان۔ آخر میں امجد صاحب مختصراً، اور ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی جانیں گے، کیا کیا جانا چاہیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ایک میسو لیول پہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل لٹریسی کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اونرشپ پارلیمنٹ کو لینی چاہیے۔ آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ میں کہوں گا کہ سب سے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو جمہوری عمل ہے اسے جاری رہنا چاہیے، اور جو ہماری سیاسی قیادت ہے اس کو یہ باور کرانا چاہیے کہ جو اس نے ابھی تک اچیو کیا ہے یہ اینڈ نہیں ہے، اس کے آگے بھی راستہ ہے، ابھی انہیں اور آگے جانا ہے۔ اور ایک سوشل اونرشپ پیدا کرنی چاہیے معاشرے کے اندر کہ لوگ ان چیزوں کو اون کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سید جعفر احمد صاحب، امجد بھٹی صاحب، اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں دلچسپی لی۔ ہماری خواہش ہے کہ پاکستان میں اگر واقعی یہ ہمارے خواب ہیں کہ ہم ایک وفاقی، پارلیمانی اور جمہوری انداز میں اپنی منزلوں کی جانب آگے بڑھیں، تو آئین اور عوام کا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، یہ سفر اتنا جلدی طے ہوگا۔ لیکن یہ سفر محض نعروں اور تقریروں کی بنیاد پہ نہیں، اس کے بہت سارے عملی اظہار کی ضرورت ہے، اور غالباً ہر ادارے، ہر علاقے کے جاگنے کا وقت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔